اچھا عاشق بھائی انتہائی مایوس ہو چکا، انتہائی مایوسی ہو رہی ہے. کب آئے گا انقلاب؟ کب بدلے گا یہ نظام؟ ہمیں بچپن سے انقلاب کے خواب بیچے جا رہے ہیں، لیکن انقلاب آ ہی نہیں رہا. ایسا لگتا ہے کہ اس مٹی میں یہ جو تبدیلی کے بیج ہے وہ بالکل مر چکے ہیں. میں تو حیران ہوں کب آئے گا انقلاب، ذرا بتائیے. مایوس مت ہونا، مایوسی کفر ہے، لیکن انقلاب میرے دوست بازاروں میں بیٹھنے والے مولی نہیں ہے جو کل مٹی میں بوئی اور آج کاٹ لی. تم جس بدلاؤ کا انتظار کر رہے ہو وہ کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ تم بدلاؤ چاہتے ہی نہیں ہو. تم صرف ایک نیا حاکم چاہتے ہو جو تمہاری بیماری کا ایک نیا بہانہ بن سکے. تم چاہتے ہی کہا ہو. انقلاب خون سے آتی ہے. یہ تمہیں اتنی آسان چیز لگتی ہے کہ وہ پلیٹ میں کوئی لا کر دے دیں اور انقلاب آ گیا. آپ نہیں چاہتے انقلاب، یہ تم چاہ کہہ رہے ہو. ہم نہیں چاہ رہے. صبح شام اس نظام کا رونا کون رو رہا ہے؟ ہمارے پڑھنے لکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے جب ہمارا یہ گلہ سڑا نظام تعلیم ہمیں صرف رٹا مارنا سکھاتا ہے. سوچنے پر پابندی ہے، یہاں ذہنوں کو اپاہج بنا دیا گیا ہے. تو مجھے بتائیے آپ کیسے ہم پر الزام ڈال رہے ہیں؟ ہم نہیں چاہ رہے، نظام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سب. جی بالکل میں مانتا ہوں نظام تعلیم کو جتنا آپ برا کہیں اتنا برا ہے ہمارے، لیکن آپ ذرا یہ نظام تعلیم کرو نا بند کرو. میں کہہ رہا ہوں چلو میں نے مان لیا نظام گندا ہے، پر تمہارا اپنا ذہن کہاں ہے؟ تمہارا اپنا کردار کہاں ہے؟ آج کا طالب علم کیا کر رہا ہے؟ کسی سوشل میڈیا کے نشا پونی کو ملین میں ویوز اور پروٹوکول دے رہے ہیں. ایک لڑکی اگر ذرا تمکا لگا دیں یا کوئی فضول سی ویڈیو بنا دیں تو پوری نوجوان نسل اس کے پیچھے پاگل ہو جاتی ہے. دن تو اس پر بحث ہوتی ہے. اس مٹی کا نوجوان کیا ہوگا؟ اس مٹی کے نوجوان کا مستقبل کیسے بنے گا جو ٹک ٹاکر کے نخروں کو اپنا آئیڈیل بنا چکا ہے؟ تم خود بحث ہو چکے ہو، خود نہیں ہے اپنی پرواہ. نہیں بحث ہم نہیں ہے، یہ نظام آندا ہے. اس نظام تعلیم میں ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ یہ یونیورسٹیاں اور کالج علم کے مراکز نہیں ہے، بلکہ کلرک بنانے والی فیکٹریاں ہیں جہاں 16 سال ہمیں صرف لکیر کے فقیر بنایا جاتا ہے. جہاں آؤٹ ڈیٹڈ نصاب پڑھا کر ہمارے ذہنوں کو 18ویں صدی میں قید کر دیا گیا ہے، کہ ہمیں فیسوں کے نام پر لوٹتے ہیں، جی پی اے کے ریس میں دوڑاتے ہیں اور آخر میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھما کر روزگار کی منڈی میں پھینک دیتے ہیں. اس گلے سڑے نظام تعلیم نے ہماری تخلیقی صلاحیتوں کا قتل عام کیا ہے اور آپ ہم پر الزام ڈال رہے ہیں. تم سچ کہہ رہے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں مانتا ہوں آپ کے ساتھ. یہ نظام تعلیم جان بوجھ کر تمہیں وہی سکھاتا ہے جسے تم کبھی باغی نہ بن سکو. یہ تعلیم نہیں ہے، ذہنوں کو غلام رکھنے کی ایک ٹریننگ ہے. یہ تمہیں میرٹ کا جوٹا لولیپاپ دیتے ہیں تاکہ تم ڈگری کی پرچہ جیب میں لیے نوکریوں کی بھیک مانگتے رہو. یہ نمرودی نظام ہے، یہ فرعونی نظام تمہیں سستی تفریح کی افیون چٹاتا ہے تاکہ تم کبھی فیس بک اور ٹک ٹاک کی دنیا سے باہر نکل کر اپنی مسلوب مستقبل کا حساب نہ مانگو. لیکن المیہ یہ ہے کہ
تم نے ابھی ان زنجیروں کو اپنا زیور سمجھ لیا. جب تک آپ ان زنجیروں کو زنجیریں نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ ان زنجیروں کو اپنا زیور سمجھیں گے، تب تک نہیں آئے گی. کیا؟ تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا ہم نے احتجاج نہیں کیا؟ کیا ہم سڑکوں پر نہیں نکلے؟ لیکن بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ صرف لاٹیاں ملی، صرف آنسو گیس ملے، جیل ملا، اور تو کچھ نہیں ملا ہمیں. تم سڑکوں پر کس سیاسی لیڈر کے اشارے پر نکلو؟ اپنے حقوق کے لیے نکلے؟ نہیں. تم کسی اور کے ایجنڈے کا ایندھن بننے کے لیے نکلتے ہو. جس دن تم کسی سیاسی لولیپاپ کے بغیر اپنی تباہ شدہ تعلیمی مستقبل اور حقوق کے لیے اکیلے کھڑے ہو گئے، اس دن فرعون کے تخت کانپیں گے. تو پھر مجھے بتاؤ، یہ جادو کا چراغ کہاں ہے؟ یہ اندھیرا کیسے چٹے گا؟ ہم اس گلے سڑے نظام کی زنجیریں کیسے توڑیں؟ کیسے خود کو آزاد کریں ان زنجیروں سے؟ انقلاب کسی مسیحے کا انتظار نہیں ہے. سنو، جس دن اس ملک کے طلباء اپنی اصل طاقت کو پہچان لیں گے، جس دن وہ یہ جان لیں گے کہ وہ اس ملک کا ایندھن نہیں بلکہ اس ملک کا انجن ہے، جس دن وہ اپنے حقوق اور تعلیمی استحصال کے خلاف شعور ڈال لیے کھڑے ہوں گے، اس دن حقیقی انقلاب آئے گا. انقلاب تب آئے گا جب تم نشا پونی جیسے سستے کرداروں کو ٹکرا کر کتاب، قلم اور سوال اٹھانے کی ہمت کو اپنا پروٹوکول دوں گے. تب بھی انقلاب آئے گا. ایسے سستے انقلاب نہیں آتے. اچھا، اور اگر ہم ایسا نہ کر سکیں، اور اگر ہم یوں ہی سوتے رہیں تو کیا ہوگا؟ اگر یوں ہی سوتے رہیں تو یاد رکھنا، جب کسی قوم کی نوجوان نسل سستی شہرت کے پیچھے بھاگے گی اور کتابوں کو ردی سمجھ کر بیچ دے گی، تو ایسی قوم میں پھر عبد القدیر خان پیدا نہیں ہوتے. ایسی قوم میں پھر فقیر خان پیدا ہوتے ہیں. ایسے قوم میں پھر ڈاکٹر عبدالسلام پیدا نہیں ہوتے. ایسے قوم میں پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پیدا نہیں ہوتے. ایسے قوم میں پھر اقبال پیدا نہیں ہوتے. ایسے قوم میں پھر بچہ خان جیسے ہستیاں پیدا نہیں ہوتے. ایسے قوم میں پھر نشاپونی پیدا ہوتے ہیں. ایسے قوم میں پھر نشاپونی کے فالوور پیدا ہوتے ہیں. ایسے قوم میں پھر سستے اور بے غیرت قسم کے ٹک ٹاکر کے پیچھے چلنے والے نوجوان پیدا ہوتے ہیں، جو در در بھیک مانگتے ہیں، ذہن کی بھی اور رزق کی بھی. اب فیصلہ تمہارا ہے. تم ڈاکٹر عبد القدیر خان یا ڈاکٹر عبدالسلام بننا چاہتے ہو یا فقیر خان بننا چاہتے ہو؟ جواب آپ پر چھوڑتا ہوں، فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں. کرے فیصلہ.